نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حلال جانور میں سے حرام چیز کیا کیا ہے؟ یعنی جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کے اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے بعد کیا اس کے بعد بھی اس میں کوئی حرام چیز ہوتی ہے جس کو کھانا منع ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث کا یہ اصول ہے، اسلام کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کے بارے میں بتا دیا گیا، جس چیز کو گن لیا گیا، جس چیز کو متعین کر دیا گیا وہ حرام ہوتی ہے، اور جس چیز کو شمار نہ کیا گیا ویسے ہی چھوڑ دیا ہو وہ حلال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ الاصل فی الامور الاباحہ، اہل علم کا بڑا مشہور یہ اصول ہے کہ اصل کے اندر معاملات میں ہر ایک چیز حلال ہے، حرام وہی چیز ہوگی جس کے لیے کوئی خاص دلیل ہوگی، جس کا نام ہوگا، جس کا ذکر ہوگا، یا پھر شریعت کے جو حرام کے قاعدے ہیں ان حرام کے قاعدوں اور ضابطوں میں سے کوئی ضابطہ اس پر صادق آتا ہوگا وہ حرام ہو جائے گی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں فرمایا جو کچلی والا ہے، جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے۔ اس طرح جن چیزوں کے بارے میں قاعدہ بیان کر دیا اگر وہ اس قاعدے کے زد میں آتے ہیں تو وہ حرام ہے، بصورت دیگر وہ سب کے سب حلال ہیں، بے شک ہم نے وہ دیکھے ہوں نہ دیکھے ہوں، ہم نے وہ کھائے ہوں، ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہوں یا نہ پائے جاتے۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، ہجرت کی، مدینہ چلے گئے۔ مکہ اور مدینہ میں چند ایک جانور تھے، چند ایک چیزیں تھیں جو حلال تھی، جو موجود تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ اس کے سوا دنیا جہان میں جو جانور پائے جاتے ہیں ان کی حلت اور حرمت کا فیصلہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ مقرر کر دیا کہ حلال کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر ایک چیز حلال ہے، حرام کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا نام لے لیا گیا وہ حرام ہے۔ اور حدیث بھی ہے بہقی کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اور جس چیز کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ وَكُلُّ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، اور ہر وہ چیز جس سے خاموشی اختیار کر لی گئی وہ حلال ہے، وہ اس سے عافیت ہے، یعنی اس کے استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت سے جو بھی میں نے تلاوت کی، کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں کچھ بھی وارد نہ ہوا ہو قرآن و سنت میں، اور وہ کسی شریعت کے ایسے قاعدے کے زمرے میں نہ آتی ہو جو حرام چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں، تو وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ تو اس اصول کو سمجھنے کے بعد، اس تمہید کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہو گئی ہے کہ حلال جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس میں حرام چیز کون کون سی ہوتی ہے۔ تو حلال جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کوئی بھی چیز شریعت نے مطلقاً حرام نہیں قرار دی، سوائے اس کے کہ جو دم مسفوح ہے یعنی بہتا ہوا خون، قرآن مجید میں ہے کہ وہ حرام ہے۔ اب جو دم مسفوح ہے اس کو نکال دیں، بہتے ہوئے خون کو، اور ذبح کرنے کے ساتھ ہی وہ نکل جاتا ہے، اس کے سوا کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو حرام ہو، سبھی چیزیں حلال ہیں۔ ہر چیز جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہماری صحت کے لیے مفید ہے اور ہماری طبیعت مانتی ہے، تو وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، جس چیز میں صحت کے لیے کسی قسم کا نقصان ہو، یعنی مضر صحت کوئی شے ہو، بے شک وہ حلال ہی ہو۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری صحت کے لیے مضر ہے، جیسے بسا اوقات ہمیں جو اطباء ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ ہمیں منع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نہ کھائیں، تو جو چیز مضر صحت ہے وہ آپ نہ کھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھائیں گے تبھی آپ اسلام پہ عمل کریں گے، آپ نہ کھائیں، لیکن وہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح وہ چیز جس کو کھانے کی آپ کی طبیعت نہیں مانتی، اور اس کے سوا باقی جو چیزیں ہیں وہ بے شک حلال ہیں، لیکن ان کے حلال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے کھانی لازم ہے، فرض ہے یا ضروری ہے۔ آپ کی طبیعت پر منحصر ہے، آپ نہیں کھاتے تو بالکل نہ کھائیں۔ جیسے کوئی شخص اگر کلیجی نہیں کھاتا تو نہ کھائے، پوٹا نہیں کھاتا تو نہ کھائے، کوئی شخص اگر اوجڑی نہیں کھاتا تو نہ کھائے، لیکن شرعاً اس کے اوپر یہ حکم نہیں لگا سکتا کہ یہ حرام ہے یا یہ ناجائز ہے۔ جو آنتے ہیں، جو اوجڑی ہے، جو اس کے اندر گردے کپورے ہیں، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں، کوئی بھی چیز ان میں حرام نہیں ہے۔ بعض روایتیں پیش کی جاتی ہیں تفسیر روح المعانی اور دیگر کتب سے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو کہ کھانی درست نہیں ہے، اسلام نے ان سے منع کیا ہے۔ وہ روایت ضعیف ہے، اور اس قسم کی کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے
جس میں اس بات سے منع کیا گیا ہو کہ حلال جانور کا کوئی بھی عضو کھانا منع ہے۔ حلال جانور کا ہر ایک عضو کھانا ہمارے لیے بالکل درست اور جائز ہے۔ اگر ہماری طبیعت مانتی ہے، ہم اسے پسند کرتے ہیں، ہم اسے کھا سکتے ہیں، اس سے شریعت نے بالکل بھی منع نہیں کیا۔ اگر آپ کی طبیعت نہیں مانتی یا آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ بے شک نہ کھائیں، لیکن آپ اس چیز کو لوگوں کے لیے حرام قرار نہ دیں۔ اگر شریعت نے ایک چیز کو حلال کیا ہے اور لوگوں کو اس سے استمتاع اور فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے اور اجازت دی ہے، تو ہم کیوں اس چیز کی حلت کو حرمت میں تبدیل کریں گے؟ ہم کیوں اس چیز کی اصلیت کو تبدیل کریں گے؟ اس لیے حلال جانور کے اندر کوئی بھی چیز اس کو ذبح کرنے کے بعد حرام نہیں ہوتی، وہ ہماری مرضی پر منحصر ہے۔ ہماری طبیعت مانتی ہے تو ہم اسے کھا لیں، نہیں مانتی تو ہم اسے چھوڑ دیں۔